السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ہنستے مسکراتے بہادر بچوں؟ یقینا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے دنیا کی بہترین نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، عنایت فرما اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی ابدی نعمتیں ہمارے لیے اپنے پاس محفوظ رکھ۔ اللہ، ہمارے خیر کے وقت میں برکتیں عطا کر، خاص کر جب ہم تیرے آگے رات کے اندھیرے میں کھڑے ہوں تو بس ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، ہمیں استقامت عطا کرنا اور مرتے دم تک اس عمل کو ہم سے جاری کر دینا، آمین۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے کامیاب امتحان۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک انتہائی تجربہ کار حکیم رہتا تھا اور اس نے اپنی محنت سے بہت ساری نئی دوائیاں ایجاد کی تھیں، اور وہ ڈاکٹری میں بہت اونچی مہارت بھی رکھتا تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگا کرتا اور نئے نئے نسخے اور نئی دوائیاں دریافت کیا کرتا۔ اپنی مہارت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بری عادت بھی تھی۔ وہ بری عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنا علم چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا بھی یہ علم سیکھ لے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے، یہاں تک کہ وہ حکیم بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، میری خواہش ہے کہ تم کسی اچھے آدمی کو تلاش کر لو اور اسے اپنا علم سکھا دو۔ بوڑھے حکیم نے بیوی کی بات سے انکار کیا اور کہا، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن اس کی بیوی مسلسل اسے مشورہ دیتی رہتی، یہاں تک کہ حکیم مان گیا۔ چنانچہ ایک ذہین اور ایماندار دار آدمی کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک نوجوان تلاش کر لیا۔ حکیم نے اسے اپنا خاص شاگرد بنایا اور نوجوان بھی اس حکیم کی طرح ہر طرح کی خدمت کرنے لگا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حکیم نے دل میں سوچا، مجھے اس نوجوان کا آخری امتحان لینا چاہیے کہ یہ ایماندار بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ایماندار نکلا تو میں اسے علم سکھانا شروع کر دوں گا، ورنہ اسے رخصت کر دوں گا۔ چنانچہ ایک دن اچانک حکیم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر اس سے کہنے لگا، نوجوان، میں تمہیں یہ برتن دے رہا ہوں، یہ تم نے فلانی جگہ لے جاؤ، وہاں میرے ایک دوست رہتے ہیں فلاں نام کے، یہ برتن وہاں لے جا کر اسے دے دو، اور یاد رکھنا یہ برتن راستے میں نہیں کھلنا چاہیے، اسی طرح بند لے جاؤ، کیونکہ اس برتن میں میری پوری زندگی کا علم محفوظ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ علم اپنے دوست کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ کہہ کر حکیم نے وہ برتن نوجوان کے حوالے کر دیا اور نوجوان وہ برتن لے کر چل پڑا۔ راستے میں اس نوجوان نے سوچا، میں نے اس حکیم کی اتنی خدمت کی ہے، اس کے باوجود یہ حکیم اپنا علم مجھے نہیں سکھانا چاہتا۔ یہ سوچتے ہی نوجوان کی نیت میں فطور آ گیا کہ میں یہ برتن ضرور کھولوں گا اور وہ علم دیکھوں گا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور برتن کھولنے لگا۔ جو ہی اس نے برتن کھولا، ایک رنگین پر اس میں سے اڑا، اور چونکہ وہ ہوا بہت تیز تھی اس لیے وہ پر نہایت تیزی سے اڑتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ نوجوان نے برتن میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک پرچی نکلی جس پر لکھا تھا، میرے محترم دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو شخص ہمارے پاس آیا ہے یہ میرا خصوصی شاگرد ہے، اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ میں 2-4 دن بعد اس نوجوان کو اپنا سارا علم پڑھانا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس میرے 30,000 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ اس نوجوان کو خوشی میں انعام کے طور پر دے دینا، اور برتن میں جو رنگین پر ہے وہ بہت ہی مہنگے اور قیمتی رنگوں سے رنگا ہوا ہے، اس لیے وہ پر اسی برتن میں ڈال کر واپس میرے پاس بھیج دینا۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب۔ نوجوان نے جب یہ پرچی پڑھی تو اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید وہ پر کہیں نظر آ جائے، لیکن پر تو اڑ چکا تھا۔ مایوس ہو کر وہ نوجوان رونے لگا اور روتے روتے اپنے استاد کے گھر واپس آ گیا۔ حکیم صاحب نے جب اسے اتنی جلدی واپس آتے دیکھا تو حیران رہ گئے اور حیرت سے پوچھنے لگے، ارے بھائی، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے ہو؟ حکیم صاحب کے پوچھنے پر نوجوان نے روتے روتے ساری تفصیل سنا دی۔ تفصیل سننے کے بعد حکیم صاحب کہنے لگے، نوجوان، مجھے افسوس ہے کہ تم اپنے امتحان میں ناکام ہو چکے ہو، اسی وجہ سے ان 30,000 درہم کے بھی حقدار نہیں رہے۔ اور سنو، میں کسی خیانت کرنے والے کو اپنا علم نہیں سکھاتا،
یہ کہہ کر بوڑھے حکیم نے اس نوجوان کو چلے جانے کا کہا اور اندر جا کر کسی نئے شاگرد کی تلاش کے بارے میں سوچنے لگا۔ پیارے دوستو، یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے کہ والدین یا استاد ہمیں کوئی کام رازداری والا دیں اور ہم اس رازداری کو برقرار نہ رکھ سکیں۔ اب اس سے ایک تو خیانت کا گناہ، دوسرا ہم نے والد یا استاد کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس طرح کی رازداری کا کام لینے کا مقصد ہمارا امتحان ہو جس میں ہم فیل ہو گئے، اس لیے اس طرح کے معاملات میں مکمل احتیاط برتیں۔ پیارے بچوں، کسی کا راز کھولنا بھی بہت بری بات ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کسی کی برائی کا راز میں رکھیے۔ جو لوگ دوسروں کا راز کھولتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے بھی سب جو برائیاں چھپی رہ گئیں وہ کھول جائیں گی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے کامیاب امتحان کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، حکیم کے اندر کون سی بری عادت تھی؟ سوال نمبر 2، نوجوان کے برتن کھولنے کے بعد اس میں سے کون سی 2 چیزیں نکلیں؟ سوال نمبر 3، کیا حکیم نے نوجوان کو اپنا علم سکھایا؟